بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم داستان کربلا کے چوتھے حصے کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے چھوٹے صاحبزادوں کو، جو کہ معصوم بچے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم اپنے ابا کے ساتھ کوفے آئے تھے، ان کو قاضی شریع کے ہاں حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہی کچھ آتا ہے کہ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور معصوم تھے، ان کو بھی حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد شہید کر دیا گیا تھا۔ لیکن روضہ شہداء میں ملا حسین کاشفی نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت شریع کے ہاں بھیج دیا اور فرمایا تھا کہ بیٹو، تم ادھر ٹھہرو، میں تمہارے چچا ہانی کی رہائی کے لیے جنگ کرنے جا رہا ہوں اور ابھی لوٹ کر آتا ہوں۔ وہ دونوں اسی لمحے سے اپنے والد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سارا دن گزر گیا، پھر ساری رات بیت گئی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل واپس تشریف نہ لائے۔ ان معصوم بچوں نے پردیس میں ایک لقمہ تک تناول نہ کیا تھا۔ ایک عجیب پریشانی تھی، مایوسی کی کیفیت تھی، نہ پانی پیتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے۔ جناب قاضی شریع پرنم آنکھوں کے ساتھ دست بستہ شہزادوں کے سامنے پیش ہوتے، عرض کرتے شہزادوں کھانا کھا لو، تو وہ عرض کرتے چچا جان، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور قاضی شریع ایک آہ بھر کر سر جھکا لیتے، نہ وہ بیان کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ چھپا سکتے تھے۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ لوٹ جاتے، پھر آ کر عرض کرتے تو پھر وہی جواب ملتا کہ چچا، ہم اپنے ابا جان کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ کشمکش جاری ہے، 2 دن سے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ پھر چھوٹا ابراہیم اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے، بھائی جان، خدا جانے ابا جان کب آئیں گے، میں مدینے کی گلیوں کے لیے اداس ہو گیا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ہم دوڑ کر مدینہ واپس چلے جائیں، اور مدینے کے بچے کہتے ہوں گے کہ ابراہیم ہمیں کوفہ جا کر بھول گیا ہے۔ اس قسم کی معصومانہ گفتگو دونوں بھائی آپس میں کر رہے ہیں۔ قاضی شریع اور اس کے گھر والے اس گفتگو کو سن رہے ہیں، ان کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ اسی اثنا میں کوفے کی گلیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو شخص مسلم بن عقیل کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اور جو شخص ان دونوں کو اپنے گھر میں پناہ دے گا، اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب قاضی شریع سے رہا نہ گیا، اس لیے کہ ہر طرف جاسوس ان بچوں کو تلاش میں تھے، اور وہ دل تھام کر بڑی پریشانی کے عالم میں شہزادوں کے سامنے آ کر عرض کرنے لگے، میں بڑے افسوس کے ساتھ تمہیں یہ خبر سنانے کے لیے مجبور ہوں کہ تمہارے بابا حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ ہزاروں کوفی جو کل تک تمہارے ہاتھ چومتے تھے، تمہارے دامن چھو چھو کر اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، اور تمہارے بابا کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی خاطر کٹ مرنے کا اعلان کرتے تھے، سب کے سب تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ تم چپکے سے مدینے چلے جاؤ۔ اگر میں تمہیں مزید اپنے گھر ٹھہراتا ہوں تو کسی بھی لمحے تمہاری گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ بچے رو دیے، انہوں نے سمجھا کہ شاید باقی کوفیوں کی طرح چچا بھی ہم سے باغی ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، چچا جان، کیا آپ بھی ہم سے گھر سے نکالنے لگے ہیں؟ عرض کیا، نہیں شہزادو، بات یہ نہیں، لیکن تمہاری حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ تم مدینہ چلے جاؤ۔ صبح سویرے فلاں جگہ سے ایک قافلہ مدینہ کو روانہ ہو رہا ہے، وہ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ پھر اپنے بیٹے اسد کو بلایا اور کہا، اسد، صبح سویرے ان دونوں بچوں کو لے جا کر ان قافلے والوں کے سپرد کر دینا، ان کی شناخت نہ کروانا، کسی کو پتہ نہ چل سکے کہ اجنبی کون ہیں۔ وہ چپکے سے انہیں مدینہ چھوڑ دیں گے، پھر یہ شہزادے خود اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ناظرین، اسد بن شریع علیہ الصبح حضرت ابراہیم اور حضرت محمد کو لے کر اس قافلے کی جانب روانہ ہوئے، لیکن افسوس کہ یہ قافلہ کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا تھا۔ اس نے قافلے کی راہ کی طرف نظر دوڑائی، تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسد بن شریع نے کہا، بچوں، وہ گرد اسی قافلے کی ہے۔
تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے۔ تم دوڑ پڑو، جلد ہی اس قافلے کے ساتھ مل جاؤ گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، راستہ خاردار تھا، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے چلے تھے کہ چھوٹے بچے ابراہیم کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ اس کو سخت تکلیف ہوئی، وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بھگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی بھی چھوٹا ہی تھا، کس طرح گھسیٹ کر لے جاتا۔ کچھ دیر کے بعد اسے رکنا ہی پڑا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد بھی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زبان حال سے کہنے لگے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور قافلہ جاتا رہا۔ ایک دوسرے کے گلے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے چہرے کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے ان کے ننھے منھے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے اور ایک سیاہ کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹھڑی دیکھ کر حیران رہ گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیسی کوٹھڑی ہے؟ ہم نے مدینہ میں تو ایسی کوٹھڑی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ معصوم جیل کے تصور سے نا آشنا تھے۔ انہیں کیا معلوم کہ جیل خانہ کیا ہوتا ہے، اس لیے اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اسی کالی کوٹھڑی میں بیٹھ گئے۔ ان بچوں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، جسم نڈھال ہو چکا تھا اور پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ رات بھر رسیوں کی تکلیف کے سبب روتے رہے، پریشانی میں ساری رات تڑپتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سپاہی پہرے دار کو ترس آ گیا۔ اس نے چپکے سے ان کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا، شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے ہی خاندان کی محبت چھپائے ہوئے ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر و بربریت پر مجبور کر دیا ہے۔ میری انگوٹھی لے جاؤ، چپکے سے چھپ چھپا کر قادسیہ کے مقام پر پہنچ جاؤ۔ قادسیہ میں فلاں جگہ میرا بھائی رہتا ہے، اس کا یہ نام ہے، اسے میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں عافیت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ ڈر کے مارے اب کسی سے پوچھتے بھی نہ تھے۔ رات کو چل پڑے۔ ساری رات گھوم پھر کر بالآخر جب صبح طلوع ہوئی تو دیکھا کہ کوفہ کی گلیوں میں ہی چکر لگا رہے ہیں اور قادسیہ کی کوئی خبر نہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فاصلے پر دیکھا کہ ایک ویران خشک درخت کا تنا ہے جس کا خول ہے۔ چھوٹے سے معصوم بچے پھر ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے اور درخت کے خول میں چھپ گئے کہ سارا دن تو یہاں رہیں، پھر رات ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ وہ کھڑے ہی تھے کہ درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر جب ان 2 معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ سچ بولنے کے عادی تھے، بول پڑے، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ فوراً آئی اور ان 2 شہزادوں کو اپنے گھر لے گئی، ان کو نہلایا دہلایا، پھر دن بھر ان کا خیال رکھا۔ رات کو ایک الگ کمرے میں کھانا کھلا کر چھپا دیا۔ اس عورت کا خاوند شہزادوں کی تلاش میں سارا دن سرگرداں رہا تھا۔ تھک ہار کر رات کو گھر پہنچا اور کھانا کھا کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ ایک کمرے میں وہ مالکہ اور اس کا شوہر لیٹے ہوئے تھے، دوسرے کمرے میں تنہا 2 معصوم بچے تھے۔ اچانک رات کو ایک بھائی خواب دیکھتا ہے کہ بہشت کا منظر ہے اور ہمارے نانا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں جلوہ فرما ہیں۔ وہ بچہ دیکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حضرت علی شیر خدا علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بھی ہیں، حضرت امام حسن بھی ہیں اور ان کے والد حضرت مسلم بن عقیل بھی ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں، بیٹے مسلم بن عقیل خود آ گئے ہو اور بچوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہو۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چند گھڑیوں کی بات ہے،
وہ بھی آ رہے ہیں۔ بس یہ گفتگو سنی، یہ منظر دیکھا تو بچہ بے ساختہ چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، دوسرا بھائی بے ساختہ چیخ پڑا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رونے لگے۔ بھائی نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ابھی ہمارے نانا جان نے بابا جان سے پوچھا ہے کہ مسلم بچوں کو اکیلا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ اور بابا جان نے کہا کہ حضور وہ بھی آ رہے ہیں۔ بڑا بھائی قسم کھا کر کہنے لگا، ابراہیم میں نے بھی یہی منظر دیکھا ہے۔ بس وہ زارو قطار رو پڑے۔ ان کی آواز بلند ہوئی تو اس ظالم کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے بیوی سے پوچھا، اس کمرے میں کون بچے رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ ظالم اب اس قصے کو بھول جا، خیر ہے۔ اس نے بیوی کو مارا پیٹا اور سختی سے دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ بچے تھرا رہے تھے، خوف سے کانپ رہے تھے۔ اس نے آ کر بچوں کو گیسوؤں سے پکڑ لیا، تمانچوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ ظالم کہتا تھا کہ ظالموں، میں 3 دن سے مسلسل تمہاری تلاش میں ہوں اور تم یہاں آرام سے چھپے ہوئے ہو۔ نہ مجھے کھانے کا ہوش ہے نہ پینے کا۔ تم نے مجھے بے حد پریشان کیا ہے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بچوں نے کہا، بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم ہمیں کس وجہ سے مار رہے ہو؟ وہ آگے کوئی جواب نہ دے سکا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے بھی ان بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شخص نے دونوں شہزادوں کو پکڑا اور شہر کے ایک گوشے میں لے جا کر باری باری اپنی تلوار سے دونوں کو نہایت بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ چمستان مصطفی کے یہ دونوں پھول کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گئے۔ ان کا مقدس خون زمین پر بہہ گیا، سر تن سے جدا ہو گئے اور تنے خاک پر ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ پھر یہ دونوں سر اور مسلم بن عقیل اور ہانی کے سر سب یزید کے پاس پہنچا دیے گئے اور اس لیے اطلاع کر دی گئی کہ تیرے ظلم و ستم کی تسکین کا سامان یوں فراہم کیا جا رہا ہے۔ شہزادے شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے وہ اس بات پر بھی پریشان رہے کہ ہم تو جا رہے ہیں، لیکن کوئی ہمارے چچا حسین کو خبر کر دیتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ کوفی پھر گئے ہیں، وہ یہاں تشریف نہ لائیں۔ یہی تمنا دل میں لیے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر امام علی مقام خانوادہ رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں، دوستوں اور خیر خواہوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے منع کیا کہ بھائی جان، کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفہ نہ جائیں۔ اسی طرح حضرت جعفر منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر منع کرتے رہے اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہی بعض احباب نادانی میں یا بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، فوج نہ تھی، سیاسی قوت نہ تھی، حالات سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں امام حسین کا ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ تصور سوائے اس کے کہ اہل بیت کا بغض اور آل رسول کے ساتھ دل میں عناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے۔